اب باقاعدہ انشاءاللہ جو پریکٹیکلی طور پر جب بھی یعنی کہ جب فاتحہ کا سلسلہ ہو تو ہونا ہے تو یہی چاہیے کہ جب تلاوت قرآن کی جائے تو جو ہے قبلے کی جانب ہمارا رخ ہونا چاہیے، ہمارا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جانماز کا رخ بھی جو ہے قبلے کی جانب ہونا چاہیے، کھانا وغیرہ رکھا ہے تو اس کو بھی سامنے تاکہ قبلے کی جانب آپ کا رخ ہو جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ مستحب عمل ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل کیا جائے تو انسان مطالعہ کر رہا ہے، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی استاد اگر اپنے طالب علموں کو پڑھا رہا ہے تو اس کو چاہیے تو قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے، استاد نہیں قبلے کی طرف کر کے پڑھائے، کیونکہ طالب علم میں زیادہ ہوتی ہے 5 10 15 20، تو ان میں سے زیادہ کا جو چہرہ ہوگا کس طرف ہے وہ قبلے کی جانب ہوگا، تو ایسی چیزوں کا انتخاب کیا جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے، باعث فضیلت بھی ہوتا ہے۔ تو جب بھی فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کیا جائے تو قبلے کا تعین کیا جائے، باقاعدہ میں آپ کو پریکٹیکلی طور پر بتاؤں گا کہ کس طریقے سے فاتحہ کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح فاتحہ کرنے کے بعد پھر جو آپ اپنے مرحومین کے لیے اور اپنے لیے، اپنے کاروبار میں برکت کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اگر کوئی مصائب ہے، پریشانی ہے تو ان کے لیے جو بھی دعا کرنا چاہیں اپنے لفظوں کے اندر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے مختصراً میں آپ کے سامنے دعا رکھ دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ہم نے الحمدللہ فاتحہ خانی کا اہتمام جو الحمدللہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے، یا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے، امام عالی مقام کے لیے امام، اسی کے ساتھ ساتھ کربلا کے شہداء کے لیے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، تو سب کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رحمن الراحمین، تیرے کرم، تیری توفیق، تیری عطا، تیرے فضل سے مولا فاتحہ خوانی پڑھی گئی، مالک القرآن کریم کی تلاوت کی گئی، اس کا اہتمام کیا گیا، اس کے پڑھنے میں مولا جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما۔ مالک مولا بالخصوص مالک مولا تمام کا ثواب ہمارے عمل سے نہیں، اپنی شان کے مطابق
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کر دیں، قبول فرما۔ آپ کے توسط تمام انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، امام بزرگان دین، مجتہدین، معلمین، مدرسین، اکابرین، سلف صالحین، غوث، کتب، ابدال، صوفیہ کرام کی بارگاہ انوار میں ان کا ثواب پیش کر دیں، قبول فرما۔ بالخصوص صحابیات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالخصوص سید السادات، آل بیت اطہار، آل نبی، آل پاک، مالک و کربلا کے تمام شہداء کی بارگاہ انوار میں ان کا ثواب پیش کر دیں، قبول فرما۔ ہم سب کے مرحومین میں سے مالکم اللہ، ہمارے احبہ میں سے، دوست احبابوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، قرابت داروں میں سے جو دنیا سے کوچ کر گئے ان کو ان کا ثواب پیش کر دیں، قبول فرما۔ ہماری تمام جائز دعاؤں کو تو بہتر جاننے والا ہے، جو مانگی ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر بن مانگی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا وہم و گمان ہمارے دلوں سے دور فرما۔ ہم سب کو اپنے پاک گھر کی روضہ رسول علیہ السلام کی ادب واری بادب حاضری عطا، میرے وطن عزیز کو سلامتی عطا، دین اسلام ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ حاضرین کی تمام جائز دعاؤں کو، جو حاضرین دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے مولا، ان کی بھی جملہ جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔